ہیلری کلنٹن کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ، ہماری کوششوں سے معیشت کی صورتحال بہتر ہوئی، ہیلری کلنٹن۔ ہیلری ایک روایتی سیاستدان ہیں جو صرف باتیں کرتی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب۔ 67 سال بعد ہندو میرج بل قومی اسمبلی سے منظور، ہندوؤں کی شادی کے حوالے سے قابل قبول قانون کے نفاذ کی راہ ہموار۔ سشما سوراج کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، پاکستان پر مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کا الزام، کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ جنرل راحیل کا یو ایس سینٹ قوم کی کانفرنس سے خطاب، بھارت کشمیر جیسے تاریخی مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا، جنرل راحیل شریف۔ بھارت کے خلاف پوری قوم متحد ہے، چودھری نثار، دنیا کو مثبت پیغام دینے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا کمل۔ ٹاپ سٹوریز پر نظر آپ ڈال چکے ہیں اور ان پر تبصروں اور تجزیوں کے لیے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں انجم رشید صاحب، جنہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی یو ایس الیکشنز کی، جو کہ 9 نومبر کو ہونے ہیں، لیکن اس سے پہلے 3 ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جس کا ایک جو پارٹ ہے وہ کل دیکھ چکے ہیں، جس میں ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ مد مقابل تھے، اور جو ڈیبیٹ تھی وہ بڑی ہی ہاٹ ڈیبیٹ ہوئی ہے، دونوں کے اوپر ایک دوسرے نے الزامات کی بارش بھی کی، اور کئی ایسے ایشوز بھی تھے، کئی ایسی پالیسیز بھی تھی انجم صاحب جو کہ ڈسکس ہوئی۔ آپ دونوں کے ڈیبیٹس کو کیسے جج کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر زیادہ بیلنس تھی یا ہیلری وہ پوائنٹ اسکور کرنے میں کامیاب رہی ہیں آپ کے مطابق؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ دنیا کی قدیم ترین ڈیموکریسی ہے۔ بالکل قدیم ترین، تھوڑا سا مطلب اس سے پہلے زیادہ قدیم جو ہے وہ برٹش کی ہے، اور برٹش کے بعد جو ہے وہ امریکہ کی ہے، اور میرے خیال سب سے پرانی ڈیموکریسی ہے اور سب سے مضبوط ڈیموکریسی ہے، ویل اسٹیبلش، اور اتنی اسٹیبلش ڈیموکریسی جو ہے وہ دنیا میں بہت کم ہے۔ اور یہ پھر یہ جو ایک بہت بڑی تحریک کے بعد، ایک بہت بڑی سول وار کے بعد، امریکہ میں ایک بہت بڑے ریولوشن کے بعد، اتنا بڑا ریولوشن تھا جو فرنچ ریولوشن کے بعد سب سے زیادہ متاثر کن ریولوشن ہے، جس میں امریکی ڈیموکریسی جو ہے وجود میں آئی۔ تو یہ امریکی ڈیموکریسی کی ایک شان ہے صحیح کہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور ڈیبیٹ بہت پرامن ہوتی ہیں، اور لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو سے ڈائلاگ کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایسا کسی اور ملک میں نہیں ہوتا ابھی تک، جو ڈیبیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، الیکشن سے پہلے پری ڈیبیٹ ہو جس میں آپ نے اپنی پالیسیز اور ایجنڈا بیان کرنا ہو، کیا کہیں ایسا ہوتا ہے؟ ایک اور ایسا دنیا میں، خیر برٹش میں اور جرمن میں اور فرانس میں ڈیبیٹس اس طرح کی آمنے سامنے تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ٹیلی ویژن کے اور میڈیا کے ذریعے اس طرح کی ڈیبیٹس کا کلچر وہاں پہ موجود ہے۔ اور لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کی ایک ایسی شاندار ڈیموکریسی ہے جہاں پر ابھی جو اوباما الیکٹ ہوئے ہیں یہ وہاں کی مائنورٹی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، مائنورٹی اب کو صدر بنانا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیموکریٹک ویلیو ہے، اور بہت بڑی فتح ہے، اور بڑی انسانوں کی بہت شاندار تعریف ہے، جتنی بھی آپ کم کی جائے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں، دیکھیں اس وقت کہ پاکستان میں پنجاب میں جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے پنجابیوں کے پاس ہے، میاں نواز شریف۔ ٹھیک۔ سندھ میں مینڈیٹ جو ہے سندھیوں کے پاس ہے، ایسا ہی ہے، پیپلز پارٹی۔ اب خیبر پختونخوا میں عمران خان اور خانوں کے پاس، پٹھانوں کے پاس، پشتونوں کے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ ہے۔ بلوچستان میں تو جو ہے وہ بھی مینڈیٹ بلوچوں کے پاس ہے، وہاں پہ جو بھی بلوچ جیتے ہیں وہ جو بھی پارٹی ہوتی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا مینڈیٹ ڈیوائیڈڈ ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک مائنورٹی ہے، جو اوباما جو بلیک ہیں، کالے ہیں، اور ان کو جو ہے ووٹ مل گئے۔ اب ایک دوسری روایت بننے جا رہی ہے کہ وہاں پر ہیلری کلنٹن جو ہے وہ پہلی بار ایک عورت پریزیڈنشل امیدوار کے طور پہ سامنے آئی ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اب اگر وہ جیت گئی تو پھر ایک نئی تاریخ بنے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہے، اور ہیلری کلنٹن کی اس وقت اپنی گورنمنٹ موجود ہے۔ بالکل، مطلب جو گورنمنٹ اوباما صاحب کی ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی، وہ اور ہیلری کلنٹن نے اس لیے کہا ہے کہ ہم نے 30% جو ایکسپورٹ ہے امریکہ کی اس میں اضافہ کیا۔ امریکہ کی جو اکانومی ہے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے آج بھی، 40% جو ہے وہ معیشت جو ہے
وہ امریکہ چلاتا ہے. امریکہ. اور اگر یہ بھی دیکھا جائے انجم صاحب کہ جو حکومتوں کی ہم بات کریں تو سب سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹیز کی ہی حکومت رہی ہے. جیسے بل کلنٹن بھی صدر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے اوباما بھی رہے ہیں, دو دفعہ بن چکے ہیں, اب تیسری دفعہ نہیں بن سکتے. تو ڈیموکریٹک پارٹی از مور اسٹرانگر دین ریپبلکنس. نہیں, ایسا نہیں کہہ سکتے آپ, کیونکہ وہاں پہ ریپبلکن کی بھی گورنمنٹ جو رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہسٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو ایک دفعہ صدر الیکٹ ہوتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی الیکٹ ہوتا ہے, اور لیکن دوسری دفعہ کے بعد وہاں پہ چینج تصور کی جاتی ہے کہ عام طور پہ تیسری دفعہ آپ الیکٹ نہیں کر سکتے اسے. نہیں کر سکتے, اسی کو نہیں کر سکتے, لیکن وہ پارٹی پارٹی تو حصہ لے سکتی ہے, لیکن جب صدر اوباما ہے وہ نہیں الیکٹ ہو سکتے. لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ 2 الیکشن جیتتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری پارٹی بدل جاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک ہوگا یہ کہ 2 الیکشن اوباما جیت چکے ہیں, اگر ہلری جیتتی ہیں تو یہ پھر اس پارٹی کا ریکارڈ ہوگا. ریکارڈ شاید اس سے پہلے بھی اس طرح کے ریکارڈ ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب, جو کل اسپیچز ہوئی ہیں اس میں جس طرح سے الزامات بھی لگائے, بہت ساری پالیسیز کی بھی بات ہوئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو مین ایجنڈا ہونا چاہیے امریکنز کے لیے, امریکن سٹیزنز کے لیے, وہ کیا ہے؟ کیا اکانومی سب سے بڑا چیلنج ہے, ٹیررزم ہے, یا ریسیشن ہے؟ کون سا سب سے بڑا چیلنج ہے جس کو اوور کم کرنا ہوگا جو بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے؟ دیکھو وہاں 2 ہی بڑے چیلنج ہیں, ایک اکانومی ہے اور دوسرا ٹیررزم ہے. بالکل. اور ٹیررزم کو امریکہ میں جو ہے وہ بہت امپورٹنس دی گئی ہے, اور آپ دیکھیں کہ پاکستان اور ایز اے مسلم یا اور پوری دنیا کے تارکین وطن جو ہے, امیگرینٹ جو ہیں, وہ امریکہ میں ہیں. بالکل. اور جو ہلری ہیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے امریکہ کو جو ہے وہ معاشی ترقی دی ہے, 30% برآمدات میں اضافہ کیا, یہ ایک بڑی سکسیس ہے. اور جب امریکی اس کی ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آئی تھی, اوباما کی گورنمنٹ آئی تھی, تو امریکہ میں کئی لاکھ نوکریاں ختم ہو گئی تھی. امریکہ میں اکنامک ایک ریسیشن تھا, اکنامک ڈاؤن صورتحال تھی, بہت بری صورتحال تھی معیشت کی, معیشت بگڑی ہوئی تھی. ایک تو انہوں نے اپنی معاشی کامیابی کی بات کی ہے. دوسرا کارڈ جو ہے وہ ٹرمپ کا کارڈ ہے, کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ تارکین وطن کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک شروع کی ہے وہاں پر, اور وہ تحریک بہت ہی کامیاب تحریک ہے. صحیح. اور اس میں ٹرمپ کو بڑی حد تک جو کامیابی ملی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس پریزیڈنٹ جو بھی منتخب ہوتا ہے اس کے پوری دنیا کے اوپر اثرات ہوتے ہیں, بہت سارے ممالک اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے, تو یہ انفلوئنس تو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنتے ہیں یا ہلری بنے, تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ مطلب دونوں کے منتخب ہونے میں ڈفرینسز آئیں گے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ, اب عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو جو ہے اور لبرلزم کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں, اور جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے ریپبلکنس کی تو وہ عام طور پر مارشل لا کو اور فوجی ڈکٹیٹرز کو کی حمایت کرتے ہیں, اور عام طور پہ انتہا پسندی کو بھی وہ فروغ دیتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں یہ جو طالبانائزیشن ہوئی ہے یہ ریپبلکن کے زمانے میں ہوئی ہے. اور پاکستان میں جو اسلحہ اور یہ ساری جنگ شروع ہوئی ہے, جنگ عام طور پہ جو ہے وہ ریپبلکنس کے کھاتے میں آتا ہے عام طور پہ. لیکن دوسری طرف جو ڈیموکریٹ ہیں وہ ایک لبرل اور ویو کے کہلاتے ہیں. اور جو ہلری ہیں انہوں نے تارکین وطن, کیونکہ تارکین وطن کو اور مسلمانوں کو ہٹ کیا ہے ٹرمپ نے, لیکن ہلری جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے تو آپ کو مسلمانوں کی مدد لینی ہوگی. اور لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ امریکہ کو تبدیل کر دیا ہے. اچھا. اس طرح سے کہ پہلی بار امریکہ تو امیگرینٹس کا ملک کہلاتا تھا, جہاں پر امیگرینٹس جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں تھے, اور وہ امیگرینٹس جو ہیں وہ اتنے سارے تھے کہ اس نے امیگرینٹس کو چیلنج کر کے امیگرینٹس کو خوفزدہ کر دیا ہے. اور یہ الیکشن ٹرمپ جیتے یا ٹرمپ الیکشن ہارے, اگر اضافہ نہیں, ٹرمپ اگر الیکشن جیتے ہیں تو وہ امیگرینٹس کے لیے ایک بڑا خوف کی علامت ہوگی. پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنا
ٹھیک مارجنلائز ہوتے ہیں. اچھا انجم صاحب یہاں پر بریک لیتے ہیں, اور جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو ان کی جو ان کو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ بڑی کھل کر مخالفت بھی کر رہے ہیں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن ہیں, اپنی پالیسیز کے بارے میں بہت زیادہ کھل کر بات کرتے ہیں. پاکستان انہوں نے مسلمانوں کے مخالفت میں بھی کئی بیانات دیے ہیں, امیگرینٹس کی جیسے انجم صاحب نے بات کی وہ بھی بیانات دیے ہیں, جس کی وجہ سے وہ میڈیا کی نظر میں بھی رہتے ہیں. بہرحال ہم نے اس پر تو بات کی ہے, بریک ہمیں لینا ہے, بریک کے بعد آپ اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. انجم صاحب بریک لیں گے جس پر انجم صاحب کا کامنٹ بھی شامل کریں گے, اور ساتھ ساتھ ایک اور اسٹوری سشما سوراج نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا, اس پر بھی بات ہوگی. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. خبر کے ساتھ میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. انجم صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, اس کے بعد اگلی اسٹوری پہ کامنٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیونکہ تارکین وطن کے خلاف جو ہے وہ ایک سٹینڈ لیا ہے, اور مسلمانوں کے خلاف سٹینڈ لیا ہے, مسلمان تارکین وطن کے خلاف, تو یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے. اگر تو وہ جیت گئے تو ظاہر ہے کہ تارکین وطن کی مرضی کے خلاف کچھ قوانین بنیں گے جو ان کے لیے بہت سخت ہوں گے. اگر وہ ہار گئے تو بھی جو ان کی جو ووٹ بینک کی جو اسٹرینگتھ ہے, وہ 40% لیتے ہیں, 45% لیتے ہیں, 60% جتنے بھی ووٹ لیتے ہیں, تو 40% سے کم کیا لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40% لوگ امریکہ میں تارکین وطن سے جو ہے وہ نفرت کرنے والے موجود ہیں, اور اس وجہ سے تارکین وطن جو ہے وہ خوفزدہ رہیں گے. اور امریکہ جو ہے وہ اس الیکشن کے بعد تبدیل ہوگا, اور کہ یہ تبدیل کتنا ہوگا اور کیسے ہوگا, کیونکہ یہ تارکین وطن یہاں پر بہت کمفرٹیبل تھے اور تارکین وطن کا ملک کہلاتا تھا. اب جو ہے یہاں پر امیگرینٹ جو ہیں وہ تھریٹن ہو جائیں گے. تھریٹن کے بعد کیا تبدیلی آتی ہے, معیشت متاثر ہوتی ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اگلی اسٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. جناب سشما سوراج نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا, اور کل پاکستان پر ایک بار پھر انہوں نے الزامات لگائے ہیں. مذاکرات سبوتاژ کرنے کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگا دیا, اور کشمیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سشما سوراج کا کہنا تھا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. کیسے کہہ سکتی ہیں سشما صاحبہ یہ بات ایک عالمی فورم پہ؟ سشما سوراج ایک بہت بڑے ملک کی نمائندہ ہے. بہرحال 1 ارب آبادی کی وہ وزیر خارجہ ہیں, اور وہ اقوام متحدہ میں گئی ہیں, تو انہیں جو ہے باتیں جو ہیں وہ بہت نپی تلی کرنی چاہیے تھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. اچھا, اب اٹوٹ انگ کشمیر بھارت کا ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان بنا, جب 15 اگست کو یا 14 اگست کو جب تقسیم ہوئی یا ہندوستان کو آزادی ملی, تو کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں تھا. اچھا, اس کے بعد ہوا یہ کہ کشمیر کا جو اور لیکن جو پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی, اس کی بنیاد ایک سادہ سا اصول تھا کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ پاکستان کے پاس آئیں گے, اور جو ہندو اکثریت کے علاقے ہیں وہ ہندوستان کے پاس جائیں گے. تو کشمیر جو ہے وہ ہندو اکثریت کا علاقہ نہیں تھا, کشمیر مسلم اکثریت کا علاقہ تھا. اگر اس فیصلے کے اس قانون کے مطابق بھی دیکھیں تو یہ ہندوستان کا حصہ نہیں تھا, پاکستان کا حصہ بننا تھا. لیکن اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس پہ قائد اعظم اور دوسری تمام جماعتیں ایگری تھیں کہ جو ریاستیں ہیں جہاں پر نوابین کا جو ہے وہ حکومتیں ہیں, ان کا فیصلہ نوابین کریں گے. تو مہاراجہ جو کشمیر تھے, انہوں نے بھی کشمیر جو ہے وہ بھارت کے حوالے یا بھارت کو سرنڈر نہیں کیا تھا, بلکہ بھارت نے مہاراجہ کی مرضی کے بغیر, ابھی مہاراجہ کے بیٹے ممبر پارلیمنٹ ہیں ہندوستان کے اندر, ان کے بیٹے کا انٹرویو تھا کہ مہاراجہ نے جو ہے وہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ نہیں بنایا تھا. انہوں نے فوج کشی کی تھی اور زبردستی انلیگل قبضہ کیا تھا کشمیر کے اوپر, اور جس کے نتیجے میں وہاں کے مسلمانوں میں جو ہے وہ ایک بغاوت کا اور ایک آزادی کی لہر ہوئی, اور انہوں نے اس فوج کشی کے خلاف لڑائی کی. تو ایک حصہ جو ہے جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں, یہ انہوں نے بھارتی فوج کے قبضے سے چھڑوا لیا, یہ قبضے میں نہیں جانے دیا, کیونکہ بھارتی فوج تو بعد میں قبضہ ہو رہی تھی. اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ کشمیر کا اور ایک ایسے عالمی فورم پہ کہنا جہاں انجم صاحب سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہے متنازع علاقہ ہے, جس طرح سے ملیہ لودھی صاحبہ نے بھی اس کا جواب دیا کہ اس کو سب جانتے ہیں کہ کشمیر جو ہے بھارت کا حصہ نہیں ہے. نہ تو یہ قانونی طور پہ بھارت کا حصہ ہے بالکل, اور نہ ہی سیاسی طور پہ یہ بھارت کا حصہ ہے, اور یہ بھارت نے اس پہ قبضہ کیا ہے, تو اس لیے اس کو اٹوٹ انگ کہنا یا بھارت. اچھا, ایک اور بات انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ یہ کی کہ پاکستان کے اوپر مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کا الزام لگایا. آپ سمجھتے ہیں اس بات کے پاکستان نے کبھی بھی مذاکرات سے بیک آؤٹ کیا؟ ابھی بھی نواز شریف نے جو تقریر کی اس میں یہی بات کی کہ ہم تو مذاکرات کے ذریعے ہی اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ مذاکرات پاکستان جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے کمپریہنسو ڈائیلاگ کے لیے
بھارت کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل کوششیں کر رہا ہے اور ایفرٹس کر رہا ہے، اور بیچ میں پاکستان نے جو ہے وہ دوسرے ممالک امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا کہ پاکستان بھارت کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستان سے ڈائلاگ کرے. اور ابھی جو پچھلے دنوں جب ڈائلاگ شروع ہوئے تو ڈائلاگ ابتدائی شکل ہوئی تھی کہ ہمارے جو ایڈوائزر ٹو دی نیشنل سیکیورٹی ہیں وہ وہاں گئے تو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا، اس سے پہلے ممبئی کا واقعہ ہو گیا. اب اور یہ بھارت جو ہے وہ ہیلوں بہانوں سے مذاکرات کو ٹالتا رہا ہے، اور ہمیشہ جو ہے اس نے کہا کہ پاکستان بھارت تو غیر مشروط مطالبہ چاہتا ہے. غلط ہے، غیر مشروط مطالبات کا پاکستان نے مطالبہ کیا ہے. پاکستان کمپریہنسو ڈائلاگ کی بات کرتا ہے کہ تمام ایشوز کے اوپر ایک ساتھ ڈائلاگ شروع کی جائیں. اس میں کشمیر کور ایشو ہے، کشمیر پر بھی بات ہو لیکن دوسرے ایشو پر بھی بات ہو. اور لیکن بھارت کیا ہمیشہ بہانہ کرتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پاکستان نے کیونکہ وہ کی ہے دہشت گردی کی ہے تو پہلے دہشت گردی پہ بات ہو. تو یہ معاملہ یہ کہنا کہ غیر مشروط مذاکرات کی آفر کرتا ہے کشمیر بھارت یا مذاکرات پہ ہمیشہ راضی رہتا ہے، یہ غلط ہے. مذاکرات پاکستان چاہتا ہے، ہندوستان مذاکرات سے مسلسل انکار کرتا رہا. پھر اچھا سشما سوراج نے ایک اور بات کی کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. بھارت کا کشمیر اندرونی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب مہاراجہ کی مرضی کے بغیر انہوں نے اس پہ قبضہ کیا تو کشمیر کے اندر جو ہے جنگ شروع ہو گئی. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پہلی جنگ ہوئی تھی، اور ابتدائی اس طرح سے پاکستان کی فوجیں تو نہیں گئیں لیکن ایک جنگ کی سی کیفیت بن گئی. تو بھارت گیا تھا ہندوستان اقوام متحدہ میں، پنڈت جواہر لال نہرو گئے تھے اقوام متحدہ میں. انہوں نے وہاں جا کے کہا تھا کہ جو ہے اس جنگ کو روکا جائے اور اس میں مداخلت کی جائے، اور انہوں نے تسلیم کیا تھا. پھر اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہوئی تو وہ بھارت کے کہنے پہ قرارداد منظور ہوئی. پاکستان اقوام متحدہ نہیں گیا تھا، بھارت کے کہنے پہ قرارداد منظور ہوئی کہ کشمیر کی عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اور جب یہ اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کو انہوں نے متنازع خطہ مان لیا. جب کشمیر کو متنازع خطہ اقوام متحدہ میں ہندوستان کی گورنمنٹ نے ایڈمٹ کر لیا تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کا اندرونی معاملہ؟ بھئی اندرونی معاملہ آپ کا اس وقت ہوتا کہ جب آپ اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لے کے نہ گئے ہوتے. آپ نے دنیا کے سب سے بڑے فورم پہ جا کر ہندوستان نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان جو ہے کہ کشمیر جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. فیصلہ پلیبسائٹ سے ہونا تھا، ریفرینڈم سے ہونا تھا. وہ ریفرینڈم آج تک نہیں ہوا. لیکن آپ اقوام متحدہ میں سشما سوراج کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ اچھا انجم صاحب، اس پر میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ یہ ریفرینڈم کیوں نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی کیوں نہیں استعمال کرنے دیا جاتا؟ کہ آیا اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے لیے ووٹ کریں گے، اور اگر وہ بھارت کے ساتھ اس میں ضم ہونا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے ووٹ کریں؟ بہرحال اس کا فیصلہ کیا ریفرینڈم کے ذریعے ممکن ہے، اس پر بات کریں گے. اور بھی ٹاپکس پر ڈسکشن ہوگا آفٹر دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب کہ کیا کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا حل ریفرینڈم کے تھرو موجود ہے، اور اب تک ریفرینڈم کیوں نہیں کروایا گیا؟ انجم صاحب، کیا واقعی حل نہیں ہے یہ ریفرینڈم ہونا؟ دیکھیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور بنیادی پاکستان کی تقسیم کا جو بنیادی اصول تھا اس کے مطابق اور قانون کے مطابق جو ہے ہر خطے کے عوام کو یہ حق ہے کہ وہ کس ملک کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور کس ملک کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے. یہ ان کا بنیادی حق ہے، اور کشمیر کو یہ آج تک حق نہیں ملا. جبکہ ہر ملک جب کسی نئے ملک میں شامل ہوتا ہے تو اس کے عوام سے پوچھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو پھر کھلی ہٹ دھرمی ہوئی. جیسے کہ بھی اگر ہم بات کریں انڈس واٹر ٹریٹی کی تو اس پہ بھی ہم بھارت کی ہٹ دھرمی دیکھ رہے ہیں. مودی صاحب نے پھر کہا ہے کہ ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ اگر سندھ طاس معاہدہ ختم ہو گیا تو پھر اس کا مطلب جنگ ہے. دیکھیں، کل انہوں نے اجلاس بلایا تھا نریندر مودی صاحب نے. ایک تو اجلاس سے پہلے یشونت سنہا جو بی جے پی کے ایک لیڈر ہیں اور پاکستان اور ہندوستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں، اور انہوں نے اور سوراپ نے بھی کہا تھا کہ
ہم انڈس واٹر ٹریٹی پر ریوزٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے دھمکی دی تھی. پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا پانی روکا جا سکتا ہے. تو کل مودی صاحب نے جو ہے وہ اجلاس کیا جس میں جو ہے وہ وہاں کے جو واٹر منسٹر تھے اور جو دوسرے کنسرن لوگ تھے تمام کا اجلاس ہوا, اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم پاکستان سے انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات چیت بند کر دیں گے. ٹھیک. اچھا, اب انڈس واٹر ٹریٹی کا حصہ ہے کہ سال میں ایک اجلاس جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا پاکستان کے کمشنر کا اور ہندوستان کے کمیشن کا ایک اجلاس لازمی ہوگا, اور اس کے سوا بھی جب بھی پاکستان چاہے گا یا ہندوستان چاہے گا تو بات چیت ہوگی. کیونکہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جتنے بھی ڈسپیوٹ آتے ہیں اس پانی کے ذریعے وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں نا. اگر بات چیت کے دروازے بند کر دیں تو معاملہ بات چیت کے ذریعے حل نہ ہو تو پھر تو جھگڑا ہوتا ہے نا. اچھا, ایک بڑے کانٹرڈکشن نہیں دکھائی دے رہی ہے. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے سشما سوراج کی بات, وہ کہتی ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ پاکستان سبوتاش کرتا ہے. اگر ادھر بات کی جائے مودی کے اسٹیٹمنٹ کی تو بڑی کلیئر بات کر دی گئی کہ جو ہے واٹر ٹریٹی پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. تو ایک بڑا کھلا جو ہے نا تضاد دونوں کے اسٹیٹمنٹس میں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ اصل میں دنیا کو نہیں دکھ رہا انجم صاحب. یہ اصل میں دھمکی ہے بات چیت نہ کرنا, کیونکہ بات چیت نہ کرنے کے اندر پاکستان, کیونکہ لوور ریپیرین ہے, پاکستان میں پانی اوپر سے آتا ہے کشمیر سے, ہندوستان سے تو ایک تو ان کا خیال تھا کہ پانی روک سکتے ہیں, تو کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے, اوپر سے پانی نیچے کو بہنا ہے, پانی یہ روک نہیں سکتے. اب صورتحال یہ ہے کہ پورے کشمیر میں ایسا کوئی ڈیم نہیں ہے جو پانی کو روک سکے, سٹور کر سکے, اور پاکستان کا پانی روک نہیں سکتا. لیکن یہ ایک گنجائش ہے کہ آئندہ یہ ایسے ڈیم بنائیں جس میں پانی ذخیرہ ہو سکے. لیکن یہ پانی کا اور یا پھر ایسے جس پہ پاکستان کو اعتراض ہوگا, کیونکہ ٹریٹی کے مطابق یہ ایسا کوئی ڈیم نہیں بنا سکتے جس میں پانی ذخیرہ ہو سکے. یہ جو بجلی بنانے کے ڈیم بناتا ہے ہندوستان, جو ہم الاؤ کرتے ہیں, جو ٹریٹی الاؤ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ پانی رن آف دی ریور ہوتا ہے, کہ ڈیم موجود ہے, اس میں دریا کا پانی آتا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ نیچے گرتا ہے, بجلی پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ چلا جاتا ہے. لیکن اگر انہوں نے اس طرح کے ڈیم جو اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان دریاؤں کا بہتر استعمال کریں گے. ایک تو بہتر استعمال آج مودی صاحب نے جو بیان دیے, ایک تو اچھا انڈس واٹر ٹریٹی کے جو 3 دریا ہیں, دریائے چناب, دریائے جہلم اور دریائے سندھ, یہ پاکستان کے حصے میں آئے تھے, اور دریائے راوی, دریائے ستلج اور دریائے بیاس جو ہے یہ انڈیا کے حصے میں چلے گئے تھے, ہندوستان کے حصے میں چلے گئے تھے. یہ 3 دریاؤں کا پانی ہے, یہ پانی جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ اچھا, اب اگر یہ ایسے ڈیم بنائیں جس میں جو وائلیشن کر کے پانی سٹور کرنا چاہیں تو ایسے ڈیم بنا نہیں سکتے. اب تک نہ ہم نے بنانے دیے ہیں, نہ یہ بنا سکتے ہیں, نہ ابھی اس کی کوئی گنجائش ہے. اچھا, اب ہم نے تو اپنے ڈیمز بھی نہیں بنائے انجم صاحب. خیر, ہم اپنی نااہلیوں کو آپ ابھی ہندوستان کے ساتھ یہ تو ایک الگ ہیوج ٹاپک ہے کہ ہم نے اپنے ڈیمز کیوں نہیں بنائے. بالکل ڈیم ہے, کیونکہ ہمیں اپنے ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہوا ہے. اچھا, اب اگر ڈیم پہ اعتراض ہو ہمیں تو ہم ہندوستان کو لیٹر لکھتے ہیں اور ایک ڈائلاگ کے ذریعے ہم بات چیت کرتے ہیں, اور بات چیت کے دوران جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ڈیم غلط بنا ہے, اور یا پاکستان کا پانی جو ہے وہ آپ اس طرح سے سٹور نہیں کر سکتے. اچھا, ایک تو پانی سٹور ہو سکتا ہے, دوسرا یہ کہ پانی ڈیلے ہو سکتا ہے, کہ جو پانی ہمیں آج چاہیے یہ اگر پانی ہمیں 10 دن بعد دیں تو پاکستان کی فصلیں جو ہیں بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں. تو یہ ایسا ڈیم, ایک تو یہ کہ اگر یہ سٹور کر لیں تو یہ ڈیم کو واپس اوپر چڑھا نہیں سکتے. صحیح, یہ تو پورا سری نگر بھی ڈبو دیں اور جموں بھی ڈبو دیں تو بھی پاکستان کا پانی نہیں روک سکتے, نہ ہی پانی نیچے سے اوپر کی طرف چڑھا سکتے ہیں. جہاں پہ پانی ہے اس سے نیچے پاکستان ہی آنا ہے, لیکن یہ ڈیلے کر سکتے ہیں. تو اس ڈیلے کے لیے جو ہمیں اعتراض ہیں وہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن اگر میٹنگ ہی نہ ہو, اگر اجلاس ہی نہ ہو تو ہم شکایت کہاں کریں گے. اچھا, شکایت کے بعد پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم ایک نیوٹرل امپائر جو ہے وہ قائم کریں اور وہ آ کے فیصلہ کرے, یا پھر ہم عدالت میں جا سکتے ہیں, کورٹ آف جسٹس میں جا کے پھر اس بات کو ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے کورٹ, وہ ورلڈ بینک بناتا ہے. ورلڈ بینک نے اس معاہدے کی جو ہے ضمانت دی ہوئی ہے, اس کے تحت ورلڈ بینک بناتا ہے, اور ورلڈ بینک کے پاس ہم جا سکتے ہیں. لیکن ورلڈ بینک بھی اگر ہم بات چیت نہ کر رہے ہو تو ہم ورلڈ بینک کے پاس کیسے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو پانی ہے یہ 64% علاقہ پاکستان کا یہ سیراب کرتا ہے. صحیح, اور یہ 90% جو پاکستان کی اریگیشن ہے, پاکستان کی جو آبپاشی ہے, پاکستان کی جو زراعت ہے, 90% زراعت کا جو دار و مدار جو ہے اسی پانی پہ ہے. اچھا, اس خالی زراعت کا دار و مدار نہیں, پانی پیتے بھی ہم یہیں سے ہیں.
ٹھیک، جو 90% عوام جو پاکستان جو پانی پیتے ہیں اس کا بھی جو ہے حصہ جو ہے یہ یہیں سے آتا ہے. تو اگر یہ سوچیں کہ یہ اب بات چیت کے جب دروازے بند کریں گے تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو پانی سے کسی طرح سے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے. ڈسٹرب کرنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن بھارت یہ پانی روک نہیں سکتا جس طرح سے انجم صاحب نے بات کی ہے. لیکن بھارت دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ پاکستان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ مودی کے اسٹیٹمنٹس ایسے ہیں کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی پر بات نہیں کر سکتے اور دیگر امور پر ہم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں اسٹیٹمنٹس میں بڑی کانٹرڈکشنز دکھائی ہمیں دے رہی ہیں. بہرحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اگلی سٹوری شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. اور خبر آج کی ایک اور وہ بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاناما پیپرز کی تحقیقات کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے وہ سینٹ میں اپوزیشن بل بحث کے لیے منظور کر لیا گیا ہے اور 32 جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، جبکہ 19 ارکان ایسے بھی ہیں سینٹ میں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں انجم صاحب کے جو بل اب منظور کر لیا گیا اس کے محرکات ایک تو کیا ہوں گے اور کیا واقعی اب اس بل کے ذریعے کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی تحقیقات میں؟ ایک تو یہ کہ یہ بل جو ہے یہ چودھری اعتزاز احسن جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے یہ بل ڈرافٹ کیا، انہوں نے تیار کیا. ایک بل یہ ہے اور یہ بل سینٹ کے اندر جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے اور یہ قائمہ کمیٹی جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی اس پر غور کرے گی اور غور کے بعد اس کو دوبارہ سینٹ میں پیش کرے گی اور سینٹ پھر اس کی اپروول دے گی. تو سینٹ سے اپروول ملنے کے بعد جو ہے یہ پھر جائے گا قومی اسمبلی میں. اچھا سینٹ میں کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی ہے تو اس لیے سینٹ میں پاس ہو گیا ہے، لیکن قومی اسمبلی میں جو ہے وہ پرابلمز آئیں گے کیونکہ قومی اسمبلی میں میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی ایک اخلاقی اور قانونی جو ہے وہ شکست ہوگی مسلم لیگ نون کی، کیونکہ مسلم لیگ نون نے بھی ایک بل تیار کیا ہے. اچھا یہ مسلم لیگ نون نے جو بل تیار کیا ہے اس کا اپروول لے لیا ہے مسلم لیگ نون نے کیبنٹ سے. مسلم لیگ نون نے جو بل تیار کیا ہے پاناما کی انکوائری کے لیے، انہوں نے پاناما کی انکوائری کے لیے ایک کمیشن تجویز کیا ہے جو پاناما کے جو خفیہ کمپنیز ہیں ان کے بارے میں تحقیقات کرے گا کہ کیا ان میں رشوت کے پیسے ہیں یا اس میں جو ہے وہ ٹیکس چوری کے پیسے ہیں یا اس میں جو ہے وہ جائز پیسے ہیں. اور پھر وہ انکوائری کرے گا بینک لونز کی کہ اب تک بینک لونز کتنے جو ہے وہ معاف ہوئے ہیں اور کس کس کے معاف ہوئے ہیں، قانونی طور پہ معاف ہوئے ہیں، جائز معاف ہوئے ہیں یا ناجائز معاف ہوئے ہیں. پھر وہ انکوائری کمیشن انکوائری دیگر بے ضابطگیوں کی اور کرپشن کی بھی کرے گا. اچھا اور وہ اتنی لمبی انکوائری ہے. اچھا اور اس میں جو ہے وہ تمام کی انکوائری کرے گا. اچھا تو اس میں جو ہے لیکن اصل ایشو تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ جب پاناما لیکس آئی تھیں تو جو پولیٹیکل فگرز تھے ان کے بارے میں تھا کہ ان کے بارے میں پہلے انکوائری ہونی چاہیے. اب کیونکہ اس میں آئرلینڈ کے ایک وزیر اعظم مستعفی ہو گئے تھے، آئس لینڈ کے سوری، اور انگلینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو صفائی دینا پڑی تھی اور دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ صفائی دینا پڑی تھی. لیکن انجم صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو صفائیاں دینا پڑی تھی، لیکن یہ جو بل ہے جو پیپلز پارٹی نے پیش کیا یہ بل ہے، اس میں ایک ایسا انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو اس کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے کہ وہ انکوائری کمیشن تحقیق کرے گا کہ پاناما کی جو خفیہ کمپنیز ہیں اس میں جو پیسے ہیں وہ رشوت کے پیسے ہیں، چوری کے پیسے ہیں یا اس کے پیسے ہیں، تو وہ اس کی انکوائری کرے گا اور پھر انکوائری کے بعد اس پہ کارروائی بھی کرے گا. اور لیکن اس میں جو اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انکوائری کرے گا وہ پرائم منسٹر کی انکوائری کرے گا اور پرائم منسٹر کے اہل خانہ کی انکوائری کرے گا، کیونکہ اس میں جو ہے کہ اس میں ایک شک نام پرائم منسٹر کا نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی نے پاناما انکوائری کمیشن کے لیے جو قانون پاس کروایا ہے اس میں پرائم منسٹر کا نام نہیں. لیکن ایک بات کہی گئی ہے کہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں سب سے پہلے جو ہے انکوائری کا آفر کیا ہے تو ان کی انکوائری سب سے پہلے کی جائے. تو وہ انکوائری کیونکہ میاں نواز شریف خود آفر کر چکے ہوئے ہیں تو اب وہ میاں نواز شریف کی انکوائری ہونی ہے. اصل بات بھی یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں میاں نواز شریف. اگر میاں نواز شریف کا پرابلم یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر نے تو رشوت کے پیسے
پاکستان سے باہر نہیں بھیجے، کیونکہ پاکستان سے باہر جو ہے ایک بہت بڑی اماؤنٹ گئی ہے. ایک تو یہ پاناما کی جو کمپنیز ہیں یہ خفیہ کمپنیز ہیں. اچھا ابھی خفیہ کمپنی اگر جائز ہیں، اگر لیگل ہے، تو پھر یہ خفیہ کیوں ہے؟ خفیہ کا مطلب ہی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہیں، یا تو رشوت کے پیسے ہیں، یا منی لانڈرنگ ہے، ٹیکس نہیں ادا کیا گیا. پھر اتنی یہ جو کمپنیز ہیں، ان خفیہ کمپنیز کے اپنے آگے اثاثے ہیں. ایک اثاثہ جو ہے وہ لندن میں ایک جو فلیٹ ہے میاں نواز شریف کا، وہ اس میں میاں نواز شریف کے نام نہیں ہے، وہ ہے اس کمپنی کے نام، لیکن ہے وہ بیسکلی ان کا. وزیر اعظم نواز شریف کی یہ مورلی اور پولیٹیکلی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی انجم صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ دیگر ممالک میں ایکشن ہوا پاناما پیپرز آنے کے بعد، اور انہوں نے اپنے آپ کو یا تو جسٹیفائی کیا یا پھر ریزائن کر دیا. ہم پاکستان میں جو دیکھ رہے ہیں صورتحال، ابھی تک وہ بلز ہی پاس ہو رہے ہیں، دھرنے دیے جا رہے ہیں، اور جو ہے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ایک کمیٹی بنتی ہے، اس میں ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. تو مطلب اس کا سولوشن کب نکلتا؟ اب یہ بل پاس ہو گیا، آپ یہ بتائیں اس پہ ایکشن کب ہوگا؟ یہ بل کیسے، یہ بل تو پاس ہو گیا، بل یہ اسمبلی میں بحث کے لیے منظور ہو گیا، اب آپ نے کہا کہ قائمہ کمیٹی میں جائے گا. یہ سینٹ میں پاس ہو جائے گا، کیونکہ سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی ہے. اپوزیشن میجورٹی میں تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اور ANP ان کی میجورٹی ہے. یہ قانون پاس کرا دیں گے کہ میاں نواز شریف کی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن بل کو قانون بننے کے لیے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی منظوری بھی ضروری ہے. تو قومی اسمبلی میں جب یہ جائے گا تو نون لیگ کی اکثریت بات تو وہی آ گئی، مسترد کر دے گی بل کو. پھر جب قومی اسمبلی مسترد کر دے گی تو پھر ایک تیسری شکل بنتی ہے کہ دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے. پھر مشترکہ اجلاس میں یہ بل پیش ہوگا. تو مشترکہ اجلاس بھی جب بلایا جائے گا تو مشترکہ اجلاس میں بھی جو میجورٹی جو ہے وہ تو گورنمنٹ کی ہے، تو گورنمنٹ اس بل کو پاس تو نہیں ہونے دے گی. لیکن ایک مورل پریشر جو ہے اور ایک ماڈل جو ہے وہ پیپلز پارٹی سامنے لائی ہے. دوسری طرف دیکھیں نا کہ عمران خان جو ہے وہ بھی نواز شریف کو پریشرائز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے وہ اب رائے ونڈ آ رہے ہیں، رائے ونڈ جو ہے وہ آ کے دھرنا دیں گے. ان کو شکایت ہے کہ رائے ونڈ ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر پہ آ کے ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، اور یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکے گی. ممکن ہے کچھ وہاں پہ جو ہے کچھ گڑبڑ بھی ہو جائے، کچھ خون خرابہ ہو جائے، کچھ لاشیں گر جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں ایک خفیہ راز فاش ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کے خفیہ اثاثے تھے، اور وہ خفیہ اثاثوں کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ پرائم منسٹر کے اثاثے جو ہیں وہ قانونی ہیں یا پرائم منسٹر کے اثاثے غیر قانونی ہیں. اگر پرائم منسٹر ہی جو ہے جو چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا، اگر اس کے اثاثے جو ہیں وہ چوری کے اثاثے ہیں اور ٹیکس چوری اس پہ کی ہوئی ہے اور وہ اثاثے جائز نہیں ہیں، تو پھر آپ کو وزیر اعظم رہنے کا حق نہیں ہے. اچھا، وزیر اعظم نواز شریف کو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر بھی سب سے زیادہ کرٹیسزم کا سامنا ہے، اور وہ پاناما پیپرز ہی ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان بھی اپوز کر رہے ہیں، بھرپور تحریک بھی چلا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے، بل بھی آج انہوں نے پیش کر دیا. تو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے کان پر کوئی جوں رینگ رہی ہے، ان کے اوپر پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے وہ آئیں گے، یا ابھی بھی 30 تاریخ کا جو انتظار کریں گے کہ جو ہے کوئی ہنگامہ ہو، اس کے بعد پھر ذرا پھر دیکھیں گے؟ یہ کہنا کہ ان کے کان پہ جوں رینگ رہی ہے یا ایسا تو نہیں ہے، کہ یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے. سینٹ کے اندر بل کا پاس ہونا بھی میاں نواز شریف کو بہت امبیرس کرے گا، اور پوری انٹرنیشنل فورم پر بھی اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے میاں نواز شریف بڑے شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور ان پہ بہت زیادہ دباؤ آئے گا. اور پھر یہ دیکھیں نا کہ افواج پاکستان بھی پاکستان میں ہے. یہ جب بھی پاکستان میں اس سے پہلے جب دھرنا دیا تھا تو افواج پاکستان شامل ہوئی تھی. اس میں بھی سینٹ کا اگر بل منظور ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ افواج پاکستان، تو یعنی پھر ایک بار تیسری قوت کے آنے کی بھی جو ہے وہ اندیا مل رہے ہیں ہمیں. اگر یہ جواب نہیں دیتے ہیں تو اس کے ذمہ دار پھر وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے. آ بھی سکتی ہے تیسری قوت تو آنے کا مطلب آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ ٹیک اوور کر لیں یا مارشل لا لگا دیں. میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کیسے ہوگا، اس کا حل کیسے نکلے گا؟ اس ڈسپیوٹ کا ریزالو تو ایک ہی ہے کہ میاں نواز شریف ایگری ہو جائیں کہ پاکستان میں ایک انکوائری کمیشن بنے جو پاناما کے خفیہ اکاؤنٹس ہیں ان کی انکوائری کرے، اور سب سے پہلے میاں نواز شریف کی انکوائری کرے کہ اس میں جو پراپرٹیز انہوں نے خریدی ہیں، خاص طور پہ ایک جو لندن کی پراپرٹی، تو 4 ارب روپے کا ایک فلیٹ ہے. اچھا، اب یہ 4 ارب روپے پاکستان میاں نواز شریف کے پاس کیسے آئے، میاں نواز شریف نے کیسے بھیجے،
اور یہ کیا طریقہ کار تھا، یہ ہمارا حق ہے جاننا۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک وہ جمہوری ریاست وزیر اعظم ہے تو بہرحال وہ فورم پر آئیں اور جواب دیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں اور جو ہے تحقیقات کے لیے سب سے پہلے خود کو پیش کریں، جیسا کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہی ہیں۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، سیاسی ماحول جو گرما گرم ہوتا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اب تک خود کو احتساب کے لیے پیش نہیں کیا۔ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور کل کی ٹاپ سٹوریز پر بھی بات کریں گے آپ سے، تب تک مجھے، میری ٹیم اور انجم رشید صاحب کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔